کہتا ہے کہ سر جوڑے میں نر یا مادی میں کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے جس سے پیدا ہونے والے اگلی نسل کے بچوں میں پریل پن اور ملائمیت بڑھ جاتی ہے؟ جی دوستو، آپ سے مضمونہ گزارش ہے ایک بار ہمارے ساتھ مل کے دروشی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امجد علی آفیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والے دوستوں کو گزشتہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو دوستو، آج پھر ہم نے عید کے بعد آج ہماری پہلی ویڈیو سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تو آج پروفیسر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا، پھر سوال و جواب سے کچھ دوستوں کے سوال تھے تو جن کا جواب بڑا ضروری تھا پروفیسر صاحب سے۔ تو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اپنا تعارف کرائیں سر۔ جی محمد عامر اقبال عرف استاد عبداللہ کے نام سے دوست مجھے جانتے ہیں۔ اکثر دوست مجھ سے کوشچن بھی کرتے ہیں، اور ایک دو دوستوں نے تو میرا نام بھی پوچھا ہے جیسا جی کہ سر آپ کا نام کیا ہے، نام بتا دیا کریں۔ جی تو میرا نام عامر اقبال ہے، اور مجھے استاد عبداللہ کے نام سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کبوتر بازی والی فیلڈ میں۔ اس کے علاوہ جو ہے پروفیسر کے نام سے بھی مخاطب کر لیتے ہیں ڈائریکٹلی۔ بہرحال میرا تعلق جو ہے وہ دلاور خان صاحب پارٹی سے ہے، جس کے موجودہ سرپرست اعلیٰ گوگی خان صاحب ہیں۔ تو گوگی خان صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک انتہائی نفیس شخصیت جو کہ ریٹائرڈ مجسٹریٹ ہیں، اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی رکھنے والے اور بہترین جو ہے بات اور نصیحت کرنے والے بندے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ دلاور خان صاحب کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو اسی طرح سے ہوگا کہ سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھانے والی بات ہوگی۔ تھوڑا سا تعارف ضرور کروا دوں گا، جی جی۔ ضروری بھی ہے دوستوں کو جو نئے شوقین ہیں۔ دلاور خان صاحب کا جو مقام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کبوتر بازی میں ہے، وہ ایک مکمل چھت کا جو سب سے بنیادی پلر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دلاور خان صاحب کی حیثیت کبوتر بازی میں اس بنیاد کے پلر کے جیسی ان کی حیثیت ہے۔ جو پرانے اساتذہ ہیں، میں نام لوں گا تو کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، سب سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ خان صاحب سے، دلاور خان صاحب سے بے شمار انہوں نے اپنے پرندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے مدد لی، بلکہ ڈائریکٹلی پرندے بھی لیے، ان سے لیتے رہے۔ اس میں ہمارے پرانے تمام ہی تقریباً اساتذہ، جی اگر میں 100% نہ کہوں تو 90% کہہ سکتا ہوں، جی اساتذہ ان سے مستفید ہوتے رہے دلاور خان صاحب۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ہائی فلائنگ کبوتر بازی میں جو کمپٹیشن ہے، جو مقابلے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو پاکستان میں ٹورنامنٹ منعقد کروایا دلاور خان صاحب نے کروایا۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ دلاور خان صاحب نے نہ کبھی اپنی زندگی میں جوا کھیلا، نہ کبھی آگے کھیلنے کی ترغیب بھی نہ اس طرف کبھی گئے۔ صحیح، وہ ٹورنامنٹ کو زیادہ ٹورنامنٹس کو ہی وہ بلکہ بنیاد ہی انہوں نے رکھی ٹورنامنٹس کی۔ صحیح۔ تو اس لیے اب یہ پارٹی ہماری دوبارہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہی ہے۔ سر آپ بھی ایک بتا رہے تھے وہ سرگودے صاحب والے کی کیا بات تھی، وہ کیسے کا پرانا تھا وہ؟ ہاں، وہ ایک دوست تھا، ابھی میں تعارف نہیں دوں گا ان کا، تو بڑے اچھے ہیں وہ، بڑا انہوں نے مجھے کال کر کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہی علاقے سے کپ بھی اڑاتا ہوں، جی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو فون نہیں کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، جی، تو لیکن میں جوا نہیں کھیلوں گا کبھی، اور آج تک کھیلا ہی نہیں۔ اس نے بتایا تھا میرا آج تک ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں۔ جی، تو اس طرح کے لوگوں کو تو خوش آمدید ہے، خوش آمدید، جو کہ شوق کو آگے لے کر چلیں۔ اس کبوتر جو پرندہ اس سے محبت کرنے والے ہوں، نہ کہ جوا کھیلنے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، منفی سرگرمیاں میں ان کو کہتا ہوں، صحیح، ان میں ان کی طرف رجحان نہ ہو۔ تو ایسے تمام دوست موسٹ ویلکم ہیں جو شوق سے تعلق رکھیں، پرندے کو اڑائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن، اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ اس شوق کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے، صحیح، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں اور دوستوں سے
یہ درخواست بھی ہے صحیح ایک آجزانہ سی کے دعا بھی کر دیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ یہ چاروں طرف جو غلط ماحول ہوتا ہے نا، ماحول سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غلط ماحول سے بچیں اور اچھائی کو ساتھ لے کر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی توفیق دے. آخری وقت تک جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر بہت اچھی بات ہے سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور بڑا اچھا تعارف کروایا خان دلاور خان صاحب پارٹی کا، تو بڑی اچھی بات ہے. اور سر ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے جو سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے سر، یہ اتر پردیش ہے یا اتر پردیش اتر پردیش یو پی سے، جی جی ٹھیک ہے نا. ماسٹر عبدالصمد صاحب ہے، ماسٹر عبدالصمد انڈیا یو پی سے اتر پردیش. ویسے کبھی بہار سے ہمیں سوال نہیں آیا سر، بہار میں پتہ نہیں ہماری ویڈیو دیکھی نہیں جاتی. نہیں ضرور دیکھی جا رہی ہوگی، بہار والے ذرا شرما رہے ہوں تو اپنی شرم کو ذرا چھوڑ دیں ہاں جی اور ضرور سوالات کیا کریں. ہاں جی بہار. اچھا سر، سوال یہ کہتا ہے کہ سر جوڑے میں نر یا مادی میں کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے جس سے پیدا ہونے والے اگلی نسل کے بچوں میں پریل پن اور ملائمیت بڑھ جاتی ہے؟ یہ بیسیکلی تو دو سوال ہیں، ایک نہیں ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ جب جوڑا ہم لگاتے ہیں تو نر کا زیادہ کردار ہے یا مادی کا زیادہ کردار ہے. جی تو سیدھی سی بات ہے، اچھا بہترین 100% نہیں تو 90 95 99% اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جوڑا اچھا لگانا ہے تو دونوں کا برابر کردار ہے. صحیح دونوں ہی اچھے ہونے چاہیے. کیوں؟ آپ نے جوڑے کی تصویریں تو اتارنی نہیں ہے، صحیح آپ نے کیا کرنا ہے آگے سے بچوں کو دیکھنا ہے. صحیح تو ماں اور باپ دونوں کی چیزیں بچوں میں آتی ہیں. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ جوڑا کس طرح کا لگا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے ماں کی طرف جائیں گے، باپ کی طرف جائیں گے، یا کتنی جھولوں کے بچے جو ہے وہ ماں کی طرف جا رہے ہیں، کتنی باپ کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس میں کون سا بلڈ ڈومیننٹ ہے، ہاوی بلڈ ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دوسری کی نسل کو اگلے بچوں میں اتنا آنے نہیں دیتا. یہ بھی نسلوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی نسل ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ جو جتنا پیورٹی میں پرندہ ہوگا، مادی ہے یا نر ہے، وہ اتنا نسل کو اپنی طرف لے جائے گی. نمبر 1. صحیح. اگر پھر آپ کی اپنی بھی ترجیحات ہوتی ہیں کہ میرے پاس یہ نر ہے، میں اس نر کی نسل کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو اگر تو وہ نر پیورٹی میں ہے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہے. آپ اس کی 2-3 جو ہے وہ جھولے لے کر اس سے اگلی جو جھولے ہیں 3-4 کے بعد وہ نر پر زیادہ جائیں گی. اگر نر پیورٹی میں زیادہ ہے تو اس کا کردار پھر زیادہ ہو جائے گا. صحیح. تو اسی طرح سے اگر مادی بہت زیادہ پیور ہے، نر آپ نے کراس میں لگایا ہوا ہے، تو شروع کی جھولیں جو ہے آپ کو مادی کی نسل کی بہت قریب تر مل جائیں گی. آگے پھر جو ہے وہ مادی اپنا آپ جب چھوڑتی ہے 3-4 جھولوں کے بعد تو پھر مادی اپنی نسل کو نا تھوڑا لوز کرنا شروع کر دیتی ہے. اور نر میں جتنے کراس ہوں گے اتنے پھر مختلف قسم کے بچے بنتے چلے جائیں گے. صحیح. تو کردار تو دونوں کا ہی ہو گیا. صحیح. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جوڑا کتنی دیر سے لگا ہوا ہے. جی اس کو بھی سمجھیں، اس بات کو بھی. جی. پھر اگر آپ نر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں تو صبر کریں، اتنی جلدی جوڑا مت توڑ دیں. 3-4 آپ چاہیں پھر انڈے پھینک دیں شروع 3-4 مرتبہ کے، پہلی جھول کے پھینک دیں، دوسری کے، تیسری کے. اس کے بعد پھر نر کے جو ہے اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے نر کی 80% تک نسل بچوں میں آگے چاہیے تو پھر آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. اگر نر پیورٹی میں زیادہ ہے تو کراس میں ہے پھر آپ کو اور سائیکی سے جوڑا لگانا پڑے گا. ایک دوسرا ان کا سوال کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پریل پن اور ملائمیت. دیکھیں بیج بوئے ببول کے تو آم کہاں سے ہوں. اس کو سمجھے میں نے جو بات کی ہے، بنانے والا اور تخلیق کرنے والا نہ صرف اللہ ہی ہے. آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی کبوتر تخلیق نہیں کر سکتا. صحیح. امجد صاحب کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. ہاں ہم جوڑا اپنی ایک اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے لگا کے امید کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونا ہے. صحیح. اللہ نے علم دیا اس کی بنیاد پر. دیکھیں یہ جو پریل پن ہے نا، یہ کبوتر کے جینز میں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے جینز میں ہے ہی نہیں اور پریل پن شامل کر دیں. صحیح. اسی طرح ملائمیت کبوتر کے جینز کی بات ہے. آپ اس ملائمیت کو آگے نسلوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کریٹ نہیں کر سکتے. مثال اگر آپ میں سے کسی نے 2 خشک پرندے لگا دیے اور آگے سے بچے ایک آدھ جھول جو بڑی ملائم نکل آئی ہے
کچھ خوشک بھی نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ملائم تخلیق کرنی ہے، ان کی پیچھے نسل میں کوئی ہوگا. میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا صلی اللہ ہوں. علیہ وسلم. جی سر. وہ اونٹ تھے تو پتہ نہیں کس کلر کے تھے، غالباً مسلم شریف میں حدیث ہے، حوالہ میں بھول گیا ہوں. تو وہ نا ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ کسی اور طرح کا یعنی اونٹ نکلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ میں پیچھے بھی کوئی ریشہ ہوگا صحیح. اس طرح کا، جس کی بنیاد پر اس کا کلر کوئی دوسری طرح کا نکلا ہے، جیسے اس کے ماں باپ کا نہیں تھا. صحیح. تو یہ نا ہم تخلیق نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہی چیزیں ہیں. اب میں آپ کو اگر پیچھے لے کے جاؤں، جو پریل کبوتر تھے، پریل کبوتر پرانے سارے پریل ہی ہوا کرتے تھے. جی. یہ بعد میں ہم نے جب چھوٹے کبوتر کی ہیں، کچھ قصوری نسلیں ضرور تھیں جو سائز میں چھوٹی ہوئی ہیں. جی. اوریجنل نسلیں قصور کی تھی، سائز میں چھوٹی ہیں. آج بھی قصور کے کبوتر سائز میں ذرا چھوٹے مل جاتے ہیں. میں مانتا ہوں یہ بات کہ وہ ہائی فلائر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں کچھ، تو ظاہر سی بات ہے. اور ان میں ذرا پریل پن تھوڑا کم بھی ہوتا تھا. جی. پتلا کبوتر چھوٹا ہوگا، بعض اوقات پریل پن کم ہو جاتا ہے. باریک سے کبوتر بھی ہوتے ہیں، ان کا پریل پن کم ہے. سیالکوٹ کبوتروں میں زیادہ پریل پن رہا ہے. ڈب والے اوریجنل اصل کبوتروں میں بہت زیادہ پریل پن رہا ہے، جو اصل اوریجنل کبوتر. اور سب سے زیادہ پریل کبوتر رامپوری رہے، رامپوری نمبر 1 ٹاپ آف دی لسٹ پہ. سب سے زیادہ بال ہوتے تھے، تھوڑے ہیوی بھی ہوتے ہیں، یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہوتا ہے رامپوری کبوتر. تو ملائمیت بھی انہی کبوتروں میں زیادہ ہے نسبتاً کے دوسرے ہمارے سیالکوٹی کبوتروں میں. صحیح. ملائمیت انہی میں آئی ہے، فیروز پوریوں میں، رامپوریوں میں، اور جو ہمارے قصوری کبوتر ہیں ان میں ملائمیت بہت زیادہ آئی ہے. تو یاد رکھیں، آپ بنا نہیں سکتے ہیں، آپ ملائمیت کا استعمال کریں گے، آپ پریل پن کا استعمال کر سکتے ہیں. کسی میں وہ چیز اللہ نے رکھی نہیں تو آپ تخلیق نہیں کر سکتے. صحیح. جی سر بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. سر امید کرتا ہوں کہ عبدالصمد صاحب کو ضرور پسند آیا ہوگا اور بھی دیکھنے والے دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. تو سر آپ سے نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں. سر موزم صاحب کا سوال ہے نیکسٹ، دبئی سے ہیں موزم صاحب کا. تو ان کا کہنا ہے کہ کبوتر کی گردن پہ جو باریک باریک سوئے آتے ہیں، یہ کبوتر کی گردن پر دکھائی، جو کبوتر کی گردن پہ دکھائی نہیں دیتے، جو ہوتے ہیں نا باریک سوئے آتے ہیں، یہ کبوتر کی گردن پر دکھائی نہیں دیتے، یہ کیوں آتے ہیں؟ اچھا، سوال تھوڑا سا عجیب سا بھی ہے. موزم صاحب ہے نا، موزم صاحب دبئی سے ہیں. دبئی سے. جی. دیکھیں موزم صاحب، یہ اس کو نا ہم ریشم کہتے ہیں. یہ 2 رنگوں میں پائی جاتی ہے، سفید اور پیلی. صحیح. پیلی ریشم کے تو کبوتر مجھے بھی دیکھے ہوئے تقریباً 10-12 سال ہو گئے. صحیح. یا شاید اس سے بھی زیادہ، 15 سال ہی کہہ سکتا ہوں میں. احتیاط سے بات کروں تو 12-13 سال پہلے میں نے کچھ کبوتر دیکھے تھے پیلی ریشم والے. یہ اس طرح کہتے ہیں کہ سفید جیسے سفید بال ہوتا ہے، اور آگے جیسے کانٹے نما، فوک کہتے ہیں، کانٹے نما 2-2 3-3 بھی ہوتے ہیں. صحیح. اس طرح کی ریشم ہوتی ہے. صحیح. یہ سب سے زیادہ تعداد میں بھری ہوئی ریشم رامپوری کبوتروں میں پائی جاتی ہے. اس میں ٹاپ آف دی لسٹ رامپوری کبوتر تھے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پر یہ ریشم پائی جاتی تھی فیروز پوری کبوتروں میں. صحیح. فیروز پوری کبوتروں میں جو مسے تھے کبوتر، جالدار ٹائپ کبوتر تھے، ان میں یہ ریشم زیادہ پائی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا، سب سے زیادہ. اس کے بعد پھر دوسری نسلوں میں بھی کچھ جو ہے وہ یہ ریشم بورو کی کراس بریڈنگ لگنے کی وجہ سے یہ ہائی فلائر کبوتروں میں پائی جاتی ہے. میں نے ابھی تک یہ ریشم لو فلائر کبوتروں میں نہیں دیکھی. صحیح. یہ بات شاید میں کرنے والا پہلا بندہ ہوگا. صحیح. یہ لمبی ریشم میں نے لو فلائر کبوتروں میں نہیں دیکھی ہے. ہاں، اگر کسی کے بھی پاس لو فلائر میں یہ ریشم موجود ہے ضرور کمنٹس میں بتائیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور پکچر بھی سینڈ کر دیں مجھے، صاحب کو واٹس ایپ پہ کر دیں، مجھے کر دیں. تو یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی، اور میرا یہ ماننا ہوگا، میں پھر قائم رہوں گا انشاءاللہ اس بات پر کہ اس لو فلائر میں ہائی فلائر کا کوئی کراس ضرور ہوگا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب انہوں نے جو پوچھا کہ یہ کیوں ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی مل گیا ان کو. یہ ہائی فلائر کبوتروں کی ایک خصوصیت ہے. صحیح. اور
یہ ہمیشہ انہی کبوتروں میں ہوگی جو پریل ہوتے ہیں، جن کے پر گردن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، آپ کا پورا ہاتھ کا ایسے گچھا بن جائے ان کے پوٹ میں. اس کو ہم چیک بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں وہ اسی طرح چیک کرتے تھے، ایسے پرندے کو پکڑ کے چونچ کے نیچے سے دکھایا کرتے تھے اور اس طرح پکڑ کے ایسے کہ یہ دیکھ کتنا پتر پریل ہے. میری عمر چھوٹی ہوتی تھی، ہم اس کو کبوتر کو نا بعد میں مذاق میں ایسے دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ واقعی اس میں تو ساری انگلیاں گھس جاتی ہیں. اسی پرندے کے یہ گالیں باہر کو نکلی ہوئی، آپ کو لگے گا پر اس کے باہر کو نکلے ہوئے، یہ چیز اس کی نیچے سے باہر محسوس ہوگی. یہ ہائی فلائر کبوتروں کی بہت بڑی پہچان ہے، بہت بڑی پہچان ہے. ایسے لگیں گے کہ پر باہر کی جانب. تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہائی فلائر کبوتروں کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو یہ ہے معظم صاحب. اور یہ سر اسے جو کبوتر میں، جن کبوتر میں یہ آتی ہے، تو کیا ہم اسے بہت زیادہ اچھا تصور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیور کبوتروں کی نشانی ہے. یعنی ان کبوتروں میں زیادہ کراس نہیں لگے ہوئے. جیسے ہی آپ کراس بریڈنگ کرتے ہیں تو یہ ریشم کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کچھ پرندوں میں دیکھیں گے گردن کے آگے بس تھوڑی سی پائی جاتی ہے. کچھ پرندوں میں دیکھیں گے کہ اس کا سائز ہی چھوٹا ہو گیا ہے، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہے. لیکن سب سے زیادہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ رامپوری کبوتروں میں ایسے محسوس ہوگی لٹکی ہوئی ہے پوری. تو وہ کبوتر خیر اب تو نظر نہیں آتے. ہاں کراچی میں میں نے وہ کبوتر دیکھے تھے 4-5 سال پہلے کی غالباً بات ہوگی. تو وہ میں نے دیکھے تھے، وہ اوریجنل کبوتر کراچی والوں کے پاس، وہاں وہ رامپوریوں کا بڑا شوق کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ موجود تھے. تو یہ ہے. تو امید کرتا ہوں موزن صاحب آپ کو پروفیسر صاحب کا جواب ضرور پسند آیا ہوگا، اور بھی دیکھنے والے دوستوں کو پسند آیا ہوگا. بڑی اچھی بات کی پروفیسر صاحب نے. جو وہ باریک لوہے ہوتے ہیں نا، جتنا کبوتر میں کراس کم ہوتا جاتا ہے نا، جتنے کراس مطلب جتنا ریالٹی کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس میں ہوتے ہیں. اور جب کراس کرتے ہیں کبوتر کو، سر ایسی ہے نا، میری بات سے اتفاق کیجیے گا، جب کراس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. جتنا اپنی اصالت سے کبوتر دور ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی وہ جو ریشم ہوتے ہیں، جو لوہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بڑا شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اس چیز کا. تو